وآلہ وصحبہ وسلم علیہ بيدك الخير إنك على كل شيء قدیر۔ حضرات، باتیں لمبی نہ کرنے سے اچھا یہ ہے کہ ٹائم کے حساب سے لحاظ کرنا پڑتی ہے۔ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت تھے، ان سے ہمارے تعلقات تھے، آنا جانا وہی تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری تقریر کیسی ہے؟ تو میں نے کہا تقریر تو سب کی اچھی ہوتی ہے ماشاءاللہ، تقریر تو تقریر ہے۔ تو نہیں کہ ہم ویسے کر رہے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی داد کرانا چاہ رہے تھے، اپنی مطلب تعریف سننا چاہ رہے تھے۔ تو ہم نے کہا دیکھو حضرت ایسا ہے، اگر ہم بولیں تو بات یہ ہے کہ ہر مقرر کو، ہر فنکار کو، کوئی بھی اداکار ہو تو اس کو یہ دو باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اپنی اداکاری کا تو رکھنا چاہیے، لیکن کچھ عطاکاری کا بھی رکھنا چاہیے۔ تو بولے ہم سمجھے نہیں۔ تو میں نے کہا پھر کھڑا ہونا پڑے گا سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ تو میں نے کہا اب سے ڈائن سر ہے کوئی ہے، تو میں نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کو بتایا، تو یہ وہ اپنی اداکاری میں لگا پڑا ہے، ادھر ادھر مٹک رہا ہے۔ اس کو یہ تو سمجھنا چاہیے کہ جو ہمارے سامنے سامعین بیٹھے ہیں تو ان کو کچھ فائدہ پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا ہے۔ تو اب ان کا مقصد جو تھا تقریر کا، ان کا موضوع تھا، ان کا طریقہ تھا۔ تو میں نے کہا جیسے آپ کا جو موضوع ہے جس پہ آپ مجھ سے تعریف چاہ رہے ہیں، میں اس کو ایک مثال کے طریقے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ہمارے یہاں اڈے پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، کوئی باہر سے آیا تو اس کو کچھ چیز بزنس کرنا ہے، تجارت کرنا ہے، تو ہم سے پوچھا اس نے، مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں، کہیں یہ میں سمجھ لینا کہ یہ مجھے روایت بیان کر رہا ہوں۔ میں نے ان کو ایک مثال بنائی۔ تو میں نے کہا کہ ہم سے اگر پوچھے کہ آپ تمہارے یہاں بستی میں کیا چیز پسند کرتے ہیں، تو ہم نے ایسے کہہ دیا کہ یہاں پر بھنٹا پسند کرتے ہیں۔ بات ختم ہو گئی۔ سمجھدار کو اتنے کافی سمجھانے کے تین میٹر ہیں۔ ایک تو وہ ہوتا ہے سمجھدار لوگوں کو کم بات میں بات سمجھ جاتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے پوری فہرست کھولنا پڑتی ہے، اور ایک ان میں سمجھ میں ایسا ہو رہتا ہے کہ کوئی بات بھی پتہ چل جائے اور کوئی مزاق ہنسی بھی ہو جائے۔ تو تین طریقے ہیں بات کرنے کے۔ تو میں نے کہا، میں نے اس سے کہہ دیا کہ یہاں ہمارے یہاں بھنٹا کھانے کا رواج ہے۔ تو اب بات تو ختم ہوئی کہ ہمارے یہاں پوری بستی کا ہو گیا۔ تو اب میں نے کہا کہ تم جب یہاں چلو گے تو یہاں ہمارے یہاں 8 محلے ہیں۔ جس محلے میں جاؤ گے تم، تگڑی کے محلے میں جاؤ گے تو بھنٹا، کھیڑے کے محلے میں جاؤ گے تو بھنٹا، ٹھاکر دارے میں جاؤ گے تو بھنٹا، محمد یار خان میں جاؤ گے تو بھنٹا، کبابل میں جاؤ گے تو بھنٹا، میاں خان میں جاؤ گے تو بھنٹا، عبد الرحیم میں جاؤ گے تو بھنٹا، بھیتر گاؤں میں جاؤ گے بھنٹا، فلانے بعد میں بھنٹا، عبد الکریم کے پاس جاؤ گے تو بھنٹا، عبد الرحیم کے پاس میں جاؤ گے بھنٹا، فلانے جہاں کے میں نے تمام نام دے ڈالے۔ تو میں نے گھنٹا گھنٹا کرتے کرتے پوری تم نے رواج بنائی تھی۔ ایک بات میں کافی تھا۔ ایسی تم کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کا نور ساری کائنات پہ ہے، سمجھدار کے لیے کافی ہے۔ اب کتے کتے پتے پتے میں ان کا نور، ڈگر ڈگر ہے، نگر نگر ہے، شہر شہر ہے، کریا کریا ہے، کریا کوچا کوچا ہے، گلی گلی ہے۔ ساری باتیں کرتے کرتے تم ایک بات کو جتنی لمبی بنا دیتے ہو کہ پوری فیض ہو جاتی ہے۔ تو بات صرف یہی کہ وہ جو لوگ سامنے بیٹھے ہوئے وہ ہچک کے کھانے لگتے ہیں، ارے مر گیا، ارے بڑی جوہر کی تقریر ہے۔ اور سمجھنے والا جو ایک بات میں سمجھ گیا، حضور کا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تمام کائنات پہ۔ اب ذرے ذرے میں، کتے کتے میں، پتے پتے میں، کریا کریا، ڈگر نگر نگر نگر، یہ چیزیں صرف علم کلام سے بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو ہم صرف اس لیے کہہ رہے ہیں یہ بات کہ کل ہمارا کوئی پروگرام ہو تو آپ مستمعین یہ نہ کریں کہ یہ پوری نہ کی۔ اب اس پوری بات کہنے کے لیے ٹائم ہے، 4 گھنٹے میں نہیں رکتا ہے۔ بس بندے کا خاصار کا اگر تقریر کے عنوان پہ بولا جائے تو 4 گھنٹے میں تو، 1 آدھ گھنٹے میں تو موضوع بن پاتا ہے میرا۔ تو اب یہ اتنی بات میں نے آپ لوگوں تک پہنچا دی، اس لیے کہ آپ سمجھیں کہ بات کو، سمجھدار کے لیے تھوڑی بات کی ضرورت ہے، اور نہ سمجھ کے لیے بہت پوری فہرست کھولنا پڑتی ہے۔ بس اسی بات پہ اگلے پروگرام کے لیے آپ تیار رہیں۔